کریم آقا دو عالم کی داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان سرکار کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے بابرکت ہونے کے لیے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہی کافی ہے جس میں کریم آقا دو عالم کی داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے. آئیے آپ بھی یہ دعا سماعت فرما لیجیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس میں شعبان کا بھی ذکر ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما. اس مہینے کی برکت چیک کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جس مہینے کی برکت کے لیے سرکار خود دعا مانگ رہے ہوں, سرکار خود بابرکت ہونے کے لیے دعا رب کی بارگاہ میں کر رہے ہوں, وہ مہینہ کیسے بابرکت نہیں ہو سکتا؟ آپ خود ہی بتائیے کہ جس ماہ مقدس کو بابرکت ہونے کے لیے, بابرکت بنانے کے لیے مدینے کے تاجدار رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہیں کہ اے اللہ ماہ رجب کو اور ماہ شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا. حضرات عزیز وقار, اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری و شعبان المطہر و رمضان المکفر. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے. اب جس میں سرکار فرما رہے ہوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا, شعبان کا میرا, اور شعبان کا مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا ہے, تو اب اس مہینے میں اگر بندہ رب کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہو, بزرگی چاہتا ہو, تو اسے کیوں کرنا ملے گی؟ کیوں نہ ملے گی بزرگی؟ کیوں نہ رب کی بارگاہ میں اس کو رحمت میسر ہوگی؟ اور حضرات عزیز وقار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کو روزے کے ساتھ گزارتے, یعنی روزہ رکھ کے گزارتے, اور ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی خیریں اور بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں. جیسے شاخیں بڑھتی ہیں نا, درخت کی شاخیں بڑھتی ہیں, اسی طرح اس ماہ مقدس میں بھلائیاں پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ بندہ جنت میں جا پہنچتا ہے. اللہ اکبر. یہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ شعبان المعظم. اور حضرات عزیز وقار حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اب سنیے یہ 3 مہینے کتنی اہمیت کے حامل ہیں. علامہ صفوری بڑا نام ہے. حضرت فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے. یہ بزرگوں کو پتا ہوگا کہ بیج کب بویا جاتا ہے اور آب پاشی کب کی جاتی ہے اور سیراب کب کیا جاتا ہے اور پھل کب لیا جاتا ہے. حضرت علامہ صفوری کہتے ہیں, فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا, شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, اب وہ بات وہ جو ذہن میں آ رہا تھا نا کہ گندم وغیرہ ہوگی تو اس کا سین, اس کو چھوڑیں. یہ جو علامہ صفوری بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں. فرماتے ہیں لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, اچھا, اور جو شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا, وہ رمضان المبارک میں رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ رحمت کی فصل کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو, شعبان المعظم دل کو, اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. یہ 3 مہینے جو ہے نا, ویسے تو اللہ کا ہر دن نافرمانی سے بچنے کا دن ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, لیکن ان 3 مہینوں کی اتنی اہمیت ہے, فضیلت ہے کہ جو بندہ ٹکا کے ان 3 مہینوں میں محنت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے. اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے. حضرات عزیز وقار چنانچہ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال العباد. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے عام طور پر لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں, حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. کس مہینے میں؟ شعبان المعظم. آپ سب بخوبی جانتے ہیں 15ویں شعبان کو, شب برات کو کیا ہوتا ہے. اس کی فضیلت پہ انشاءاللہ باقاعدہ آپ کی گوش گزار باتیں کروں گا, لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ شعبان المعظم اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے, اور جو اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتا ہے سمجھو اس نے اپنا پورا سال غفلت میں گزار دیا.